اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اللہ العزیز الحکیم علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما آدم وحوا وابراہیم وآل ابراہیم ومحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وملائکۃ اللہ المقربین وعلماء الابرار المتقین والشہداء والمجاہدین وعباد اللہ الصالحین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ بزرگان محترم، خواہران معظم و مکرم، برادران محترم و معظم، میرے جوان بیٹوں اور بیٹیوں، میری قوم کے نونہال بچوں اور بچیوں جو کل قوم کے قائد و رہبر و رہنما بننے والے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آپ نے ابراہیم کا عشق سنا، آپ نے محمد عربی اور علی ابن ابی طالب کا عشق سنا۔ اب ذرا آپ فاطمۃ الزہرا کا عشق سنیں۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت کم سنی میں ماں سے محروم ہو گئی، اور جب ماں سے محروم ہوئی تو بظاہر تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت سے باغات رکھتے تھے، بہت سے نخلستان تھے ان کے، بہت بڑی ان کی تجارت تھی، تو انہوں نے اس تجارت میں بھی اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ حصہ تو دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ باغات دیے ہوں گے، کچھ نہ کچھ مکے کے نخلستان ہوں گے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کسٹڈی میں۔ لیکن جب ماں بنی تو ماں تو بہت بڑی تاجر تھی خود بھی، اور ان کے بھی باغات تھے، اور ان کے بھی نخلستان تھے، اور ان کے بھی تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، تو اموال بھی تھے اور زمینیں بھی تھیں۔ تو یہ زمینیں تو سب کی سب سیدہ کو ملی، اور اس کمسنی میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے عشق الہی میں سرشار ہو کر جو عمل رسول اکرم کی حفاظت کے لیے کیا، ان حالات میں جو تھے مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین کی طرف سے، ان حالات کا مقابلہ سیدہ نے جس شد و مت سے کیا، اور رسول کے شانہ بشانہ جس طرح سے رہی، اپنی ان تجارتی اور باغاتی مصروفیتوں کے باوجود جو ان کی تھی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے رسول کو کہنا پڑا کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے، ام حبیحہ ہے۔ اور جب رسول مکے سے مدینے چلے گئے تو یہ بیٹی جتنے دن مکے میں رہی، اتنے دن میں مکے میں ایسے افراد ہائر کر لیے کہ اس کے جانے کے بعد مکے کی تجارت، مکے کے باغات، مکے کے نخلستان جو اس کی ماں سے اس کی وراثت میں ملے تھے اور جو اس کے باپ مکے میں چھوڑ کر گئے تھے، ان پر سے اس کا تصرف ختم نہ ہو، اور اس کی آمدنی سے وہ جو رفاہی کام کر رہی تھی مکے والوں کے لیے، وہ مکے والوں کے لیے بھی کریں اور مدینے والوں کے لیے بھی کریں۔ یہ تاریخ کا ایسا باب ہے کہ آپ کو اتنی آسانی سے تاریخ میں ملے گا نہیں، اس کے لیے بہت گہرے مطالعے کی ضرورت ہے اور بہت مضبوط عقل کی ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف مطالعے سے سمجھ میں آ سکتی ہیں باتیں،
اور نہ صرف عقل سے سمجھ میں آ سکتی ہے، مطالعہ اور عقل دونوں چیزیں جب مل کر جمع ہوتی ہیں تب ان چیزوں کو کریت کر نکالا جا سکتا ہے۔ اب جب مدینے پہنچی جناب سیدہ تو مدینے میں رسول اکرم نے صرف مسجد النبی کی جگہ تو نہیں خریدی، مسجد النبی کے برابر کئی گھروں کی جگہ خریدی، جس میں سیدہ کا گھر بھی تھا، جس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف خانہ بھی تھا، جس میں عبداللہ ابن عباس کا گھر بھی تھا، جس میں اور بھی بہت سے گھر تھے، اور جس میں ایک بہت بڑا میدان تھا جس کو چبوترا کہتے تھے، جس کو صفہ کہتے تھے، کہ جو ایجوکیشن سینٹر تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بنایا تھا کہ جن کا کام صرف اور صرف تعلیم و تعلم، وہ صبح سے شام تک وہیں بیٹھ کے تعلیم و تعلم کرتے تھے۔ یعنی مسجد کے برابر ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی، ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور اتنے گھر، یہ سب تو خریدے۔ اس کے علاوہ مدینے میں بہت سے باغات بھی خریدے، بہت سی زمینیں بھی خریدی، اور بہت سی زمینیں اور باغات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ننیال سے بھی ملی۔ اب یہ سب جو چیزیں ملی، ان سب میں سے سب کی جو تجارتی نگہداشت تھی وہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہی کرتی رہی، اس وقت تک جب تک کہ علی ابن ابی طالب سے شادی نہیں ہوئی۔ جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے شادی ہو گئی تو جناب سیدہ کے جو اپنے اموال تھے اس پر ان کا تسلط رہا، وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہی، اور علی اپنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اور حالت یہ تھی کہ ہر جمعرات کو جناب سیدہ کے پاس ان کے باغات کی آمدنی لائی جاتی تھی، صبح کے وقت اور شام تک ہاتھ خالی ہو جاتا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ اور نصرت محمدی میں اتنا آگے تھی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول نے کہا 5-6 مہمانوں کے ساتھ آ رہا ہوں، ویلکم، تشریف لائیے۔ اللہ نے کہا حاضا ہے سیدہ، تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ حاضا من عند اللہ، رسول نے فخر کیا اصحاب میں بیٹھ کر کہ دیکھو اللہ نے مجھے ایسی بیٹی دی ہے کہ جس نے وہ بات کہی جو مریم نے کہی تھی زکریا سے، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میری بساط نہیں تھی۔ یہ ہے عشق الہی کا کمال، یہ ہے نصرت الہی کا کمال۔ نصرت الہی میں جب انسان آگے بڑھتا ہے، عشق الہی میں جب انسان ڈوب جاتا ہے تو سیدہ کی طرح بے پرواہ ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، آپ کے مہمان ہیں، آپ کا گھر ہے، اوپر والا پذیرائی کرنے کے لیے موجود ہے، مجھے اس بات کا غم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے پورے وجود کو اس کے لیے قربان کر دیا، میں نے اپنی پوری نسل کو اس کے لیے قربان کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا من نور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔